الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. سامعین محترم، انسان کو خطاؤں کا پتلا کہا گیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. یہ سارے کے سارے جو آدم کے بیٹے ہیں ان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں جو سب سے بہترین خطائیں کرنے والے ہیں وہ ہیں جو اپنی خطاؤں پر معافی مانگ لینے والے ہیں، توبہ کر لینے والے ہیں. کل بنی آدم کا جب لفظ استعمال ہوا ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں. اس میں دو قسم کے استثناء آپ اپنے ذہن میں واضح کر لیں. اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہم السلام یوں تو بنی آدم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن خطاؤں سے ہر اعتبار سے پاک ہیں.
کسی نبی سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور اس کے بہت سے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل سورہ یوسف کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سارے صورتحال سے بچایا ہو، تو پھر اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم اپنے ان نبیوں کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے دور کر دیتے ہیں، بلکہ صحیح تر ترجمہ بنے گا کہ ہم برائیوں اور بے حیائیوں کو نبیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر ان خطاؤں میں اور برائیوں میں انسان کو مبتلا کرنے والا شیطان ہے، توجہ دلانے والا، رغبت پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے اور وہ اس کو برائی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں موجود ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ گویا برائی کی رغبت بھی کسی نبی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے پھر وہ دلیل لاتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ حضرات تو اپنی زبان سے کوئی بات بھی نہیں کہتے اپنی مرضی سے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ دوسرا استثناء صحابہ کا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انفرادی طور پر خطاؤں سے پاک نہیں سمجھتے نبیوں کی طرح، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اگر معصوم نہیں ہیں تو محفوظ ضرور ہے، اور محفوظ سے میری مراد یہ ہے کہ صحابہ سے جہاں کوئی خطائیں سرزد ہوئیں وہ اس لیے کروائی گئیں تاکہ باقی امت کو اس سے سبق مل سکے کہ اگر کوئی ایسی خطا ہو جائے تو پھر اس میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر خود رب العالمین نے ان کی ساری خطاؤں کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا، اور اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والے جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں وہ خطاؤں سے بھرپور ہیں۔ اچھا، اب جس بات کی طرف آج کے اس خطبہ جمعہ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو خطا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خطا کا علم میں آنا، معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے اندر برائی موجود ہے، فلاں سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا، یہ کسی نے آپ کو آ کے بتا دیا۔ اس میں تو جو قرآنی حکم ہے وہ بالکل واضح ہے، اذ جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے، کوئی فاسق شخص آئے، کوئی ایسا شخص جو اعتبار کے قابل نہ ہو، اور وہ آ کر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی خبر دے، فتبینوا، تو تحقیق کیا کریں۔ کیا یہ بات درست بھی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہو وہ مذکورہ شخص کے اندر کبھی موجود ہی نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خطا اس کے اندر موجود ہے اور آپ نے اسے وہ خطا کرتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، تو یقین مانے کہ اگر آپ کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صرف ایک شخص دنیا میں اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کی خطا کو بیان کریں، اور یہ وہی خطا کار شخص ہے۔ ہم لوگوں کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو
دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں بڑا لطف محسوس کرتے ہیں۔ جس شخص سے وہ خطا سرزد ہوئی ہے اس کے پاس بیٹھ کر اس خطا کا تذکرہ اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ کسی اور مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو اس کی خطا کے بارے میں بتائیں گے، یعنی غیبت کا ارتکاب کریں گے، چغلی کا ارتکاب کریں گے، اور یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے، اس پر میرا خیال ہے گفتگو الگ سے کوئی کر لیں تو بہتر ہے، کسی اس ایک نشست میں تو یہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ ایسی کیفیت ہے گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو ایک تو ہم اس میں لطف محسوس کرتے ہیں، دوسرا ہمارے اس موجودہ معاشرے میں لوگوں کی خطاؤں کو دیکھ کر بجائے ان کی اصلاح کی کوشش کے اپنا فوراً اسمارٹ فون نکالنا اور اس کی ویڈیو بنا دینا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا اور نیچے استغفر اللہ کا ٹیگ لگا دینا اور ساتھ کہہ دینا کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، یہ اس شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ چند جذباتی جملے بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے، اسے تو معلوم نہیں شرم آتی ہے یا نہیں آتی۔ بہرحال آپ سے بڑا بے شرم آدمی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے کسی مومن بھائی کی خطا کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس مومن بھائی کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص دوسروں کی خطاؤں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں پہ پردہ ڈالتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ اس کی خطاؤں کو پردے میں رکھیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کریں گے۔ تو میں بس ایک جملہ کچھ دنوں سے ذہن میں گھوم رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو پکا لیا جائے اپنے ذہنوں میں کہ بعض اوقات اصلاح کے انداز کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو انداز اصلاح ہے، کیسے اصلاح کرنی چاہیے بھائی کسی کی؟ آپ اس کے گناہ کی تشہیر کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اس کے گناہ کی غیبتیں کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی یا کسی فرد کی خطا کے بارے میں معلوم ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ الفاظ بڑے عجیب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی کسی خطا کے بارے میں، اس کی کسی غلطی کے بارے میں علم ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس شخص کا نام لینے کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہوتا تھا اور وہ شخص بعض اوقات سامنے بھی بیٹھا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف لاتے تھے اور جب گفتگو فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی اور ایسی بات کہتے ہیں، ایسا اور ایسا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ذرا اس کا ایفیکٹ دیکھیں، یعنی وہ شخص جو سامنے موجود ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پردہ رکھا، تو سوچیں کہ اس کے دل میں احسان مندی کے جذبات کس قدر پیدا ہوئے ہوں گے۔ بھائی میرا نام لیا جا سکتا تھا، میرا مذاق اڑایا جا سکتا تھا، مجھ پر تنقید کی جا سکتی تھی،
لیکن واقعتاً اصلاح کا جذبہ ہے تو بغیر کسی کا نام لیے بڑے عمومی طور پر یہ گفتگو کر دینا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے نہ کیا کریں، تو اس سے وہ اصلاح کا جذبہ اندر اجاگر ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور خلوت میں بٹھا کر اس سے ہی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جس شخص سے خطا ہوئی ہے اس کی اگر ایک خطا میرے سامنے ہے تو اس خطا کے مقابلے میں اس شخص نے اسلام کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں، یہ بھی میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بات باہر نہ جائے، حاتب نے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال، رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان کو خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں اور مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ میرے خاندان والے بچے۔ نیت نیک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ ایک عورت تھی اور وہ خط لے کے جا رہی تھی، اس کو روکا گیا راستے میں اور پھر اس کی تلاشی لی گئی، آخر کار اس کے بالوں کے جوڑے کے اندر سے وہ خط برآمد ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ خط پکڑا گیا، حاتب نے لکھا تھا۔ اب ایویڈنس سامنے ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رک جاؤ، حاتب اصحاب بدر میں سے ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور اسلام کے لیے اس نے اس وقت میدان میں نکلنا قبول کیا تھا جب ہم صرف چند افراد تھے، 313 لوگوں کا لشکر تھا، موت سامنے نظر آ رہی تھی، بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مشرکین کا ساز و سامان سے لیس سامنے کھڑا تھا، اس وقت یہ میدان جہاد میں ان کے خلاف نکلا تھا۔ اگر یہ خطا ہوئی ہے تو پچھلی خدمات بھی تو ہے نا، ان کو ذہن میں رکھو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت الفاظ ہے، اور صحابہ کی شان بھی سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، یہ جو بدر والے ہیں نا، ان کے دلوں کو اللہ نے بڑی اچھی طرح ٹٹول کر جھنجھوڑ کر دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد انہیں اعلان، ان کی خدمات اس قدر ہیں اسلام کے لیے، ان کا جذبہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا آج کے بعد تم جو مرضی کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اور یہ جو مرضی کرنے کا اعلان گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اعلان ہے نا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو، یہ گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں بلکہ اعتماد کا اظہار ہے کہ ہمیں معلوم ہے تم کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وقت ختم ہو گیا تو میں صرف اس کا ترجمہ کر کے بعض باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا غزوہ احد میں صحابہ سے تو وہ ایک اجتہادی خطا ہوئی نا، اپنی جگہ چھوڑ دی، اور وہ بھی یعنی فہم کی غلطی تھی، نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی فطری تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دفاع میں میدان میں آئے ہیں۔ جو میں پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ان کا دفاع پھر اللہ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہیں آپ سخت دل ہوتے، کہیں آپ تند خو ہوتے، کہیں آپ سختی پر آمادہ ہوتے، تو یہ سب لوگ آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے ہیں۔ لہذا اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں سے خطا ہوئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں تلقین فرما رہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیجئے۔ اور صرف معاف نہیں کرنا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بلکہ اللہ سے ان کے بارے میں استغفار کیا کرے۔ بھئی تلقین تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کے لیے جب اللہ سے استغفار کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا ان کے بارے میں۔ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دیکھیے انہیں اپنے آپ سے کاٹیے گا مت، بلکہ انہیں اپنی مشاورت میں شامل کیا کریں، ان سے مشورے لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی رائے پر عزم اختیار کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اصلاح کے انداز کو بھی اکثر اوقات اصلاح کی ضرورت درپیش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔